کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی پرندے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے پروں سے آگ نکلتی ہے؟ سنا ہے کہ آسٹریلیا کے جنگل میں ایسا پرندہ دریافت ہوا ہے جو اپنے پروں سے آگ اور دھواں نکالتا ہے، اور حضور اکرم علیہ السلام نے اس کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ احادیث شریفہ میں ایسے کسی بھی پرندے کا دور دور تک کہیں ذکر نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی طرف اس بات کو منسوب کرنا سراسر غلط اور جھوٹ ہے، اور واقعاتی دنیا میں بھی آج تک ایسا کوئی پرندہ دستیاب نہیں ہوا ہے جس کے منہ سے یا پروں سے آگ نکلتی ہو یا دھواں نکلتا ہو۔ اور یہ جو ویڈیو اس سلسلے میں وائرل ہو رہی ہے، اس کی تحقیقات کی گئی ہیں، بعض لوگوں نے اس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور کئی چیزوں کو ملا کر کے ایک ویڈیو بنا دی گئی ہے۔ اس میں جو عربی زبان میں بات کر رہے ہیں یہ صاحب ہیں عبد الدائم الکحیل، اور انہوں نے صرف اتنی بات بیان کی ہے عربی میں کہ گزشتہ دنوں جو آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ پھیلی تو بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ چیل جیسا کوئی پرندہ ایسے تنکوں کو جس میں آگ لگی ہوئی تھی اپنے چونچ میں اٹھا کر دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک اسٹوری بنا لی کہ گویا کہ یہ پرندے باقاعدہ آگ بھڑکانے میں اپنا عمل دخل رکھتے ہیں وغیرہ۔ حالانکہ اس کی کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ واقعتاً وہ آگ بھڑکا ہی رہے ہوں، کیونکہ کوئی بھی پرندہ کوئی بھی تنکا اٹھا سکتا ہے۔ پلاننگ کے ساتھ وہ کہیں آگ لگائیں، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسرے یہ کہ اس ویڈیو کے اندر جو ایک پرندہ نظر آ رہا ہے کہ جس سے آگ سی نکلتی ہے، دھواں سا نکلتا ہے، تحقیق کی گئی کہ حقیقتاً یہ دھواں نہیں نکل رہا، نہ آگ نکل رہی، بلکہ جوڑ کر کے اور 3D وغیرہ کے ذریعے سے ایک جعلی فلم بنائی گئی ہے، جعلی ویڈیو بنائی گئی ہے، اور پرندہ بھی اس میں وہ دکھایا گیا ہے جو چیل نما نہیں ہے جو تنکے اٹھاتا ہو، بلکہ یہ کوئی دریائی پرندہ معلوم ہو رہا ہے جیسے مرغابی وغیرہ، اس میں انہوں نے آگ لگتی ہوئی دکھائی ہے۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیو پر یقین کرنا یا اس کو پھیلانا یا یہ کہنا کہ یہ 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بارے میں جو معلومات دے دی تھیں، یہ سب غلط ہے۔ ایسی باتیں ہرگز نشر نہیں کی جانی چاہیے۔ اور رہ گیا چیل کے بارے میں یہ کہ اس کو بھی حضور نے فاسقہ شمار کیا ہے، تو وہ اس معنی کر ہے کہ احرام کی حالت میں جب لوگ پیدل اور جانوروں پر سفر کرتے تھے تو یہ چیل اور کوے وغیرہ جانوروں میں جو سفر کی وجہ سے زخم وغیرہ ہو جاتے تھے تو انہیں کریدا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی تھی، تو اجازت دی گئی کہ ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جانور کہیں ستانے لگیں کسی کو تو مارنے کی گنجائش ہے، یہی ان کے فاسقہ ہونے سے مراد ہے۔ باقی یہ آگ لگانا اور یہ پہنچانا، ایسی کوئی بات احادیث شریفہ میں بالکل موجود نہیں ہے۔